بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلام المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا نور اللہ اسمع قولنا اننا بک حقیقتکم خذ یدینا سیدنا اشکرنا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ۔ اب دوسرا کے بعد شہید تاجدار صداقت کانفرنس کے عنوان سے پذیر ہے، جس کا اہتمام حضور جانشین شاہ قرآن پیر سید محمد ریاض الحسن شاہ کالتی رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بلندی درجات کے لیے کیا گیا ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ کہ شاہ جی کے درجات کو بلند بنائے اور تحریک اہل سنت کے احکام کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک سال کے ساتھ عنوان مذکورہ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری زبان رکھ کر میں اختیاری فرمائے اور آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرین، میرے سے قبل علامہ صاحب جس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، میں یہ چاہتا ہوں کہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے وہی سے بات آگے بڑھانے کی کوشش کروں جہاں علامہ صاحب بات چھوڑ کر گئے ہیں۔ حضرین، آپ سارے جانتے ہیں کہ جناب ختم جنت کے گھر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو جو خادمہ موجود تھی ان کا نام تھا جناب اسماء بنت امیس۔ اور میں آج آباد کے سامنے جناب اسماء بنت امیس کا ان دلیل صاحب کے ساتھ تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسماء بنت امیس نام کی خاتون ہے، یہ زوجہ ہے حضرت علی شیر خدا کے بڑے بھائی جن کا نام تھا جناب جعفر طیار، اور علی کے بڑے بھائی تھے جن کا نام جعفر طیار تھا، اور جناب اسماء بنت امیس ان کی زوجہ تھی، ان کی بیوی تھی، اور ان کے شہید ہو جانے کے بعد، ان کے انتقال کر جانے کے بعد ان کا نکاح ہوتا ہے جناب صدیق اکبر کے ساتھ۔ اب یہاں میں آپ آباد کی توجہ چاہوں گا کہ یہ اصولی بات ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی شادی کے لیے کسی بندے کا انتخاب کرتی ہے تو جہاں اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے وہاں اس بندے کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں، تب ہی اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں نے شادی کر دی ہے اس کے لیے میں نے فلاں بندے کا انتخاب کرنا ہے۔ جب وہ جناب جعفر طیار کے گھر میں موجود تھی اور جعفر طیار علی شیر خدا کے بڑے بھائی تھے، آل بیت میں شامل تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آل بیت کے گھر کے اندر آپ کے گھرانے میں جناب صدیق اکبر کے کمالات بیان ہوتے تھے، اور انہی کمالات کو سن کر اپنے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد جناب اسماء بنت امیس جس بندے کا انتخاب کرتی ہیں شادی کے لیے اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ اور یہاں اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ اسماء بنت امیس خلیفہ وقت کی بیوی ہیں، خلیفہ رسول کی بیوی ہیں، اور دختر رسول کی خادمہ بن کے کام کر رہی ہے، اور یہی وہ اسماء بنت امیس ہیں۔ جب جناب صدیق اکبر کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے انتقال کے بعد جناب اسماء بنت امیس کی شادی ہوتی ہے علی شیر خدا کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں، یہ وہ حقائق ہیں جو آپ عوام کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ میں پھر اپنا وہ جملہ دہراؤں گا کہ جب جناب اسماء بنت امیس علی شیر خدا کو اپنی شادی کے لیے آپ کا انتخاب کر رہی ہیں، اور اس سے پہلے آپ موجود ہیں جناب صدیق اکبر کے گھر، جن کے بارے میں
اکبر اور جناب مولا علی کے شاید آپس میں کوئی اختلافات تھے. اگر اختلاف ہوتے تو جناب اسماء بنت عمیس اپنے دوسرے خاوند کے انتقال کے بعد کبھی مولا علی کا انتخاب اپنی شادی کے لیے نہ کرتے. جب آپ اپنی شادی کے لیے مولا علی کا انتخاب کر رہی ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جناب صدیق اکبر کے گھر میں جب آپ قیام پذیر تھی تو جناب صدیق اکبر کے گھر میں مولا علی کی دشمنی کے بارے میں باتیں نہیں ہوتی تھی. بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ جناب صدیق اکبر کی اور مولا علی کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور جناب صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. تو مولا علی پوچھتے ہیں کہ مال کا تبسم تھا کہ اے یار وار، اے صدیق اکبر، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. آگے سے آپ جواب دیتے ہیں کہ سمیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی پاک کے صحابہ کرام سے سنا تھا، کہا آپ نے فرمایا تھا کہ لا يدخل الجنۃ الا من آتا علی الجواز، کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا مگر وہ ہی جسے علی جنت کا ٹکٹ دیں گے. جنت کے اندر کون جائے گا؟ جسے مولا علی جنت کا جواز ادا کریں گے، جنت کا ٹکٹ ادا کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں تاکہ آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا ایسی باتیں دشمنوں کے درمیان ہوتی ہیں؟ ایسی باتیں ہمیشہ پیاروں کے درمیان ہوتی ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان ہوتی ہے. اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ جو بندے سے ناراض ہو اس کی خدمت کرنے کے لیے کوئی بندہ اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیج دے. جب جناب خاتون جنت کی خدمت کرنے کے لیے جناب صدیق اکبر کی بیوی جناب اسماء بنت عمیس موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر کے درمیان اور جناب خاتون جنت کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں تھی. ایسی کوئی بات نہیں تھی جس طرح کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اور پھر اس سے اگلی بات کہ جب بھی جناب خاتون جنت اور مولا علی کی شادی کا دن آتا ہے، یہاں لوگ اس پر بڑا جشن مناتے ہیں اور وہاں قوالی کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے. میں یہاں یہ طے کر کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے سب سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے قوالی کریں چاہے جشن کریں. اور مزے کی بات یہ ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا تعلق میرے مسئلے کی کتاب سے نہیں ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں حالانکہ میں دینے لگا ہوں، کتاب جو ہے کتاب کا نام کشف الامہ ہے اور لکھنے والا علامہ عقلی ہے. کشف الامہ کے اندر علامہ عقلی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب جناب خاتون جنت کی مولا علی کے ساتھ شادی کرنے کا لمحہ آتا ہے، وہاں سرکار کی حدیث لکھی ہوئی ہے، جناب انس بن مالک آپ کو بلایا جاتا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب انس بن مالک کو بلا کر آپ فرماتے ہیں کہ ایک طلب اے انس جاؤ فاضرونی ابا بکر و عمر و عثمان و زبیر و طلحہ و رجال من الانصار، کہ اے انس بن مالک جاؤ ابو بکر کو بھی بلا کر لے آؤ، عمر فاروق کو بھی بلا کر لے آؤ، عثمان غنی کو بھی لے آؤ، زبیر کو بھی لے آؤ، طلحہ کو بھی لے آؤ اور اتنی تعداد میں انصار میں سے صحابہ کو لے آؤ. اور میں حوالہ پہلے دے چکا ہوں کہ اگر میری کتاب کی بات ہوتی، میرے مسلک کی کتاب کی بات ہوتی، آپ بے شک نہ مانتے، آپ انکار کرتے تھے. بات بھی ان کی کتاب کی ہے جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی بھی ہے اور خود اس کا انکار نہیں کرتے. اب ان ہستیوں کو بلایا جاتا ہے اور بلا کر نبی پاک علیہ السلام نے بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی اولاد میں سے جو میری سب سے عظمت والی بیٹی ہے اس کی شادی مولا علی سے کروں. بلکہ اسی کتاب کے اندر یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ جناب خاتون جنت کے نکاح کے جو پہلے گواہ تھے ان کا نام صدیق اکبر تھا. اور آپ سارے جانتے ہیں کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے گواہ کا مومن ہونا ضروری ہے.
اکبر کو مومن نہیں مانیں گے تو پھر وہ جو نکاح ہوگا، وہ جو شادی ہوئی ہے، وہ جو نکاح کیا گیا ہے، پھر اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر وہ نکاح ٹھیک ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ ابو بکر مومن تھے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ امت مومنہ میں سب سے بہتر مومن تھے۔ اور پھر تیسری بات اسی حوالے سے، ابھی مولانا اگر وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، وہ بات کر رہے تھے کہ یہ بھی خنڈن کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ جناب صدیق اکبر کی خلافت میں جناب عمر فاروق گئے اور وہاں جا کر آپ نے بی بی پاک کے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ ٹوٹ کر آپ کے اوپر گرا، جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ کا جو بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا اور بی بی پاک شہید ہو گئی۔ یہی باتیں کی جاتی ہے کہ یہ باتیں ہوئی، اس طرح ظلم کیے گئے۔ اب میں اگلی بات اس کا جواب دینے سے پہلے میں صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ علی اللہ کے شیر ہے، علی شیر خدا ہے۔ وہ کیسا شیر ہے جو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکا؟ سوچنے والی بات ہے کہ جو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکا، جو اپنے گھر والی کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ کیسا شیر ہوگا؟ شیر تو وہ ہوتا ہے کہ گھر تو دور، گھر والی تو دور کی بات ہے، وہ کسی کو اپنے گھر کے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ اور پھر مولانا علی کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کی موجودگی میں یہ ساری بات ہوئی تھی، اور میں پھر حوالے دینے لگا ہوں، اور پھر سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ اس کتاب کا تعلق کی میرے عقیدے کے ساتھ نہیں ہے، میرے مسلک کے ساتھ نہیں ہے۔ کتاب کا نام ہے ماسات زہرا، لکھنے والا ہے مرتضیٰ علوی یا مرتضیٰ جعفری، اس قسم کا کچھ کا نام ہے، ماسات زہرا نام کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر خود مولا علی کا قول لکھا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جو اہل بیت ہیں، ہمارے گھروں کی یہ حالت تھی کہ لیس وجودنا سقوف ولا اقوام ولا ستور الا الجرائد، کہ ہمارے ہم جو اہل بیت تھے، ہمارے گھروں کے نہ دروازے ہوتے تھے۔ میں نے کتاب کا نام پہلے بتایا ہے، ماسات زہرا کتاب کا نام ہے، لکھنے والا شیعہ ذاکر ہے، شیعہ مولوی ہے۔ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ مولا علی اہل بیت کے گھروں کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ نظر فرماتے ہیں کہ ہم جو نبی پاک کے گھر والے تھے، ہمارے گھروں کی ظاہری حالت یہ تھی کہ ہمارے گھروں کے دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، ہمارے گھروں کی چھتیں بھی نہیں ہوتی تھی، ہمارے گھروں کے پردے بھی نہیں ہوتے تھے، الا الجرائد، مگر یہ کہ ہمارے گھروں کے اوپر صرف گھاس ڈالی جاتی تھی۔ جب پردہ بھی نہیں ہے، جب دروازہ بھی نہیں ہے، دروازہ جب سرے سے موجود ہی نہیں ہے، وہ دروازہ گرنے کے لیے کہاں سے آ گیا؟ اب یہاں یہ ماننا پڑے گا کہ جو کتاب کے اندر لکھا گیا ہے وہ جھوٹ ہے، یا یہ ماننا پڑے گا کہ ہم جو لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ یہ تو ساری باتیں ہیں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور جناب صدیق اکبر کی عظمت کم کرنے کے لیے، آپ کو آپ کی توہین کرنے کے لیے، آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ مولانا علی ہجرت کی بات غار شور میں نبی پاک علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کو مخاطب کر کے بڑا ایک تاریخی جملہ بولا تھا۔ جب جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، کہ کیا ابو بکر کا اتنا مقام ہو گیا، اتنی شان ہوگی؟ نبی پاک میں مصر کرنے لگا کہ ابو بکر کو اللہ نے اتنا مقام دے دیا ہے، اگر ابو بکر پانی مانگے تو اس کے جنت سے پانی آ جائے۔ لمبا واقعہ لوگ جانتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں تفصیل میں جانے کا۔ تو جہاں جناب صدیق اکبر نے یہ عرض کی تھی نا، تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تیری شان یہ ہے کہ لا يدخلوا جنت مبغضوں کا، کہ جو
جناب صدیق اکبر کی شان ہے کہ اگر بندے کے پاس 70 انبیاء کے برابر بھی عمل موجود ہے لیکن دل کے اندر اگر جناب صدیق اکبر کا بغض ہے وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جناب صدیق اکبر کے بارے میں یہ کہنا آپ نے یہ کیا تھا آپ نے یہ کیا تھا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کو یہ فرمایا تھا کہ آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، وفیہا ندفن، اور ایک ہی مٹی میں دفن کیے جائیں گے، ومنہا نخرج یوم القیامت، اور اسی سے قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، فیضان حضور شیخ القرآن۔ جناب صدیق اکبر کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے۔ میں ان بات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عقیدہ حقہ سنت و جماعت پر قائم رکھے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر مہربان